السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بعض اوقات ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسے کھانوں کی کہ جن کے کھانے کی وجہ سے آپ مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں ان سے بچتے ہیں، اور بہت ساری یہ جو لوگوں کی ایک شکایت ہوتی ہے کہ ان کو جسم میں درد رہتا ہے، تھکاوٹ رہتی ہے، تو اس طرح کے کھانے اسی وجہ سے ان کو ہم سپر فوڈ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ سونے سے پہلے آپ 2 برتن لیں، 2 پیالے لے لیں، کوئی بھی ایسی چیز 2 گلاس لے لیں، اس کے بعد آپ نے دونوں میں 2 الگ چیزیں ڈالنی ہیں۔ ایک برتن کے اندر آپ نے 4 بادام لیں اور 1 اخروٹ لیں اور ان کو پانی میں بھگو دیں، اور دوسرا جو برتن ہے اس کے اندر آپ نے 4 کشمش لینی ہیں اور 2 جو ہے وہ خشک انجیر یا ڈرائی فروٹ جسے کو کہتے ہیں وہ لینی ہیں۔ ان کو آپ نے صرف اتنے پانی میں بھگونا ہے کہ یہ اس میں ڈب ہو جائیں، سوگ کر دیں، یہ ڈوب جائیں اس میں۔ ساری رات ان کو آپ رکھیں گے ایسے ہی۔ اس کے بعد صبح اٹھ کر، یعنی ابھی آپ نے پانی جس طرح روز پانی پی لیتے ہیں سادہ، وہ پئیں۔ ناشتہ بھی آپ نے نہ کیا ہو، اس سے پہلے آپ کوشش کریں کہ یہ جو بادام ہیں ان کو چھیل لیں، اور اس طرح سے جو اخروٹ ہے اگر ان کو بھی مشکل ہوتی ہے تھوڑی سی، لیکن اگر ان کا بھی چھلکا اتار لیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ ان کا چھلکا جو ہے آپ کے جسم کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک تو ان کو چھیل لیں، اور دوسرا اس کے پانی کو آپ نے پھینک دینا ہے۔ تو اسی طرح سے جو باقی دوسرے برتن میں آپ نے 4 کشمش رکھی تھی اور 2 خشک انجیر رکھی تھی، تو اس کا پانی جو ہے وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ اس کے اندر نیوٹرل ہوتے ہیں، یہ اچھی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے پانی کو بھی نہیں پھینکنا آپ نے۔ تو اب یہ جو 4 چیزیں آپ نے نکال لی ہیں، تو ان کو آپ چبا کے اکٹھا ان کو کھا لیں، یعنی اس طرح سے چبانا ہے کہ یہ پیسٹ آپ کے منہ میں بن جائے گا، اور آہستہ آہستہ پھر آپ نے ان کو کھا لینا ہے۔ اور بعد میں جو کشمش اور انجیر والا پانی ہے اس کو بھی آپ نے گھونٹ کر کے پی لیں، کیونکہ بہت زیادہ تو نہیں تھا، وہ صرف آپ نے اس میں ڈب کیا تھا۔ تو یہ جو 4 کمبینیشن ہیں اس کو ہم سپر فوڈ کہتے ہیں۔ بے تحاشا آپ کی صحت کے جو مسائل ہیں ان کو ہونے سے یہ روکتا ہے، اور اس کی جو وجوہات بھی ہیں، یہ جو 4 چیزیں ہیں، اب ہم ان 4 چیزوں کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کیسے آپ کو فائدہ دیتی ہیں اور کن کن بیماریوں میں فائدہ دیتی ہیں۔ ان میں اگر آپ سب سے پہلے بات کریں تو جو ہے انجیر، میں یہاں یہ خشک انجیر کی بات کر رہا ہوں۔ خشک انجیر جو ہے اس کے اندر سے پانی نکل جاتا ہے اور فائبر اس کے اندر ہوتا ہے، اچھے والا فائبر۔ اب یہ جو اچھے والا فائبر ہے اس کی موجودگی کی وجہ سے ہم انجیر کو کہتے ہیں۔ یہ قدرتی طور پہ قبض کا علاج ہے اور آپ کی آنتوں کے مسائل کو ٹھیک کرتا ہے۔ اس طرح سے آپ اس کے اندر وٹامن سی ہے، وٹامن ای ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اور اس طرح کی بہت ہی اہم چیزیں ہیں۔ انجیر کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ان لوگوں کو ہے جن کپلز کو، میاں بیوی کو، جو اپنی اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، کیونکہ مردوں کے اندر یہ جو خشک انجیر ہے اس کا استعمال جو ہے وہ جراثیم، جس کی اردو میں ہم جرثومہ کہتے ہیں، لیکن اس پر یعنی مردانہ جو سپرم ہوتے ہیں، مردانہ جو جرثومے ہوتے ہیں، ان کو بڑھاتا ہے، جس سے فرٹیلٹی جو بچے کی پیدائش بہتر ہوتی ہے، اور اسی طرح سے خواتین میں جو ہارمونز امبیلنس ہوتے ہیں
جو ہارمونز ڈسٹرب ہوئے ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرتا ہے۔ اس طرح سے اوویلیشن یعنی جو انڈے بننے کا عمل ہوتا ہے خواتین میں، اس کو بہتر کرتا ہے اور اس کی وجہ سے خواتین میں بھی کوئی امپروو کرتا ہے، یعنی یہ بڑا فائدہ ہے۔ اور جیسے میں نے اینٹی آکسیڈنٹ کی بات کی تھی، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے جلد کو۔ اچھا یہ جو انجیر ہوتا ہے دیکھنے میں یہ ایک خشک ہے، آپ کو مارکیٹ میں نظر آتی ہے، لیکن اس کے اندر نیوٹریشن بہت اچھی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم بات کریں کہ ایک کے اندر کتنا، ایک چھوٹی انجیر میں اگر ہم فریش کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیلوریز 30 ہوتی ہیں، پروٹین اس میں نہیں ہوتی اس کے اندر، اور کاربوہائیڈریٹ اس کے اندر 8 گرام ہے۔ فیٹ اس کے اندر پروٹین کی طرح نہیں ہوتی لیکن فائبر ہوتا ہے، اور میں یہ بتا چکا ہوں کہ فائبر جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے۔ کانسیپٹ یوشن میں 1 گرام فائبر ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ اور چیزیں ہیں جیسے کاپر ہے، میگنیشیم ہے، پوٹاشیم ہے، رائبوفلیون ہے، تھائمن ہے، وٹامن B6 اور وٹامن K ہیں، یعنی جو نیوٹریشن ہے اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو آپ کو اس میں نیوٹریشن اچھے والی مل جاتی ہے۔ فائبر مل جاتا ہے، کاربوہائیڈریٹ مل جاتا ہے، باقی منرلز مل جاتے ہیں۔ اور جو انجیر کا آپ کی صحت کو کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، آپ کی صحت میں یہ شوگر کے مریضوں کے لیے ٹھیک ہے، دل کے مریضوں کے لیے ٹھیک ہے، صحت کے لیے ٹھیک ہے، خون کی نالیوں کی صحت کے لیے ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ٹرائی گلیشر انڈر ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کا ٹریولیشن رائٹ ٹھیک نہیں ہوتا، جن کو ہم کہتے ہیں اپنا وزن کم کریں، واک کیا کریں، تو اگر وہ انجیر کا استعمال کرتے ہیں تو ان کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو فرٹیلٹی یا جو بچوں کی پیدائش ہے اس میں تو بہت فائدہ ہے۔ تو اگر 4 میں سے پہلا سپر فوڈ ہے جو انجیر ہے، اس کے بے تحاشا آپ کو فائدے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم جائزہ لیں وائلڈنٹ کا، اخروٹ کا، جس کی شکل ہی دیکھیں تو آپ کو اس میں ایسے لگتا ہے جیسے برین ہے یا دماغ ہے، اور یہی وجہ ہے اخروٹ، تاکہ اس کا دماغ جو ہے وہ بہتر ہو۔ اور نئی جو سائنس ہے، نئی سائنس وہ یہی بتاتی ہے کہ جو وائلنٹ یعنی اخروٹ ہے وہ اومیگا 3 فیٹی سے ان کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے، جو ہیلدی فیٹ ہے، آپ کے دماغ کی طاقت کو بڑھاتا ہے، آپ کی یادداشت کو بہتر کرتا ہے، آپ کی دماغی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ جو ہیلدی فیٹس کی وجہ سے آپ کے خون کی نالیوں کی صحت بہت کی وجہ سے جو کولیسٹرول کی مینجمنٹ میں بہت اچھا کردار ہے، اور آخرکار آپ کے دل کی صحت کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اخروٹ بھی ایک سپر فوڈ ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو کشمش ہے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ انگور ہوتے ہیں جن کو ہم خشک کر دیتے ہیں، اس میں پانی نکل جاتا ہے، اور قدرتی طور پہ یہ کاربوہائیڈریٹ کا بہت اچھا ہی ذریعہ ہے۔ لیکن ذہن میں رکھیں، بعض لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ کیا وہ کاربوہائیڈریٹ ان کو نقصان دے گا؟ یہ قدرتی کاربوہائیڈریٹ ہیں، اور خاص طور پہ اس کے اندر ایک اچھے والا فائبر ہے۔ اس فائبر کی وجہ سے یہ آپ کو جو ہاضمہ ہے اس کو بہتر کرتا ہے، آپ کا کولیسٹرول کی مینجمنٹ کو بہتر کرتا ہے، آپ کی شوگر پہ اثر انداز ہوتا ہے مثبت طریقے سے، کیونکہ فائبر کی وجہ سے اس طرح سے اس کے اندر پورن نامی ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو کیلشیم اور وٹامن ڈی کے ساتھ مل کر آپ کی ہڈیوں کو مضبوطی دیتا ہے۔ دیکھیں جو کشمش ہے، ہم وہ لوگ جو ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ لوگ جو جم کرتے ہیں، وہ لوگ جو ایتھلیٹکس میں جو ہوتے ہیں، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ کوئی سافٹ ویئرنگ جو ہوتی ہے یہ رکھنے کے، آپ کچھ ایسے پاس کشمش رکھیں جیسے ہی
آپ یعنی پانی تو ظاہر ہے آپ نے پینا ہے، لیکن کشمش کھانے سے کیا ہوگا؟ یہ انسلٹ انرجی ہوتی ہے، یہ آپ کے مسلز کو بہتر یعنی طاقت دیتی ہے۔ فزیکل جو انڈوکس کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو تھکاوٹ نہ ہو، تھکاوٹ ہو تو کوئی ایسی چیز کھا لیں جو قدرتی ہو اور اسے تھکاوٹ دور ہو جائے، تو کشمش یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اور سب سے آخر میں اگر ہم بات کریں بادام کی، تو آپ کو پتہ ہے بادام کی تو ہمیشہ ہی ہم تعریف کرتے ہیں کہ جو اور انہی میں سے جو ایک سینٹرل رول ہے جس کو ہم بادام کہتے ہیں، جس کے اندر جو وٹامن ای ہے، دنیا کے جو اچھے ذرائع ہیں وٹامن ای کے، ان میں سے بادام شامل ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وٹامن ای کے علاوہ بھی اس میں بہت کچھ ہے۔ وٹامن ای کے علاوہ اس میں فائبر، آئیوڈیشن اور کچھ منرلز ہیں جیسے کاپر ہے، میگنیشیم ہے، کیلشیم ہے، فاسفورس ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے یعنی کہ فلورائڈز ہیں، پلانٹسٹی رول ہے۔ اس کے اندر ایک خاص چیز ہوتی ہے جس کو ہم سیلینیم کہتے ہیں۔ اب یہ جو سیلینیم ہوتا ہے جو آپ کے تھائرائیڈ کی جاب کی گردن کے سامنے موجود ہوتا ہے، تھائرائیڈ اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس طرح سے جو میں نے بتایا کہ وٹامن ای جو ہے وہ بڑی اچھی خاصی مقدار میں ایلیمنٹس کے اندر باداموں کے موجود ہوتا ہے۔ اب یہ جو وٹامن ای ہے یہ نہ صرف آپ کی جلد کے لیے اچھا ہے، آپ کی آنکھوں کے لیے اچھا ہے، آپ کے دل کے لیے اچھا ہے، آپ کی فری لیور کو بہتر کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بادام ہے اس کا جو استعمال ہے وہ آپ کی ہڈیوں کو بھی مضبوطی دیتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ جب ہم بادام کھاتے ہیں تو خاص طور پہ بادام کی یہاں پہ یہ بات کر رہا ہوں تو وزن کو اوپر کیسے اثر انداز ہوگا۔ اس کے اندر فائبر ہے، اس کے اندر اچھے والی فیٹس ہے، تو پروٹین ہوتا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کا جو وزن ہے وہ بہتر رہتا ہے۔ ہاں، اس کی کیلوریز کے اوپر ہمیشہ نظر رکھیں، تو یہ ایک سپر فوڈ میں آتا ہے۔ تو یہ جو چار ہیں جب آپ ان کو اکٹھا کر کے صبح کھا لیتے ہیں تو یقین مانیں آپ کو 20 دن کے بعد اپنی صحت کے اندر وہ فائدے محسوس ہوں گے جو شاید اس سے پہلے کبھی آپ نے محسوس نہ کیے ہوں گے۔